بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم دوستو اور بھائیو، پچھلے دروس میں جو اصول ثلاثہ کے تحت جو قواعد اصول ثلاثہ میں آئے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو علم سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد اس علم کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور دعوت کے میدان میں جو تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا چاہیے. تو عزیز دوستو اور بھائیو، علم میں سب سے پہلے معرفت اللہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے الایمان بوجود اللہ اور الایمان بالوہیت اللہ اور الایمان بربوبیت اللہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو ہمارا اس موضوع میں جو ایک پوائنٹ رہ گیا الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جو پچھلے دروس میں بتانے سے رہ گئی تھی. تو عزیز دوستو اور بھائیو، کلمہ توحید کے بارے میں مختلف مباحث پہ بات ہو چکی ہے. اس میں توحید کی شروط اور توحید کے ارکان، توحید کا صحیح معنی، کلمہ توحید کا صحیح معنی اور کلمہ توحید کو ختم کر دینے والی چیزیں. عزیز دوستو، باقی ایک موضوع رہ گیا تھا کلمہ توحید کی فضیلت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا بتایا. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لیتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، یا کلمہ توحید کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے نام دیے. ان میں سے ایک نام یہ دیا ہے العروۃ الوثقی، کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جو کوئی طاغوت اور شرک کا کفر کرے، ان کا انکار کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائے، معبودات باطلہ کا انکار کر دے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رسی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کلمہ توحید کو اور لا الہ الا اللہ کو کلمۃ التقوی کا بھی نام دیا ہے. اور اسی طرح الکلمۃ الباقیہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جن کی تم عبادت کرتے ہو
اس کی وجہ سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. الا الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کو، یعنی کلمہ توحید کو، کہ معبودات باطلہ کا انکار اور صرف ایک معبود کا اقرار، اسی کلمے کو، اسی توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی پشت میں اور اپنی نسل میں اسے باقی رکھا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ اسلام پہ اور ایمان پہ رہے. تو اس کلمے کو الکلمۃ الباقیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمۃ التوحید کو جو لا الہ الا اللہ ہے اسے القول الثابت بھی کہا ہے، ثابت قدم رکھنے والا، انسان کو ثابت رکھنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اسی کلمے پہ، یعنی کلمہ توحید پہ ثابت رکھیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں کہاں؟ آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت رکھیں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القول الثابت بھی کہا ہے، کہ جو ایسا قول جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہونے والا، ثابت قول ہے. اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کلمے کے بارے میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے غیر مسلم اس کلمے سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اسی کلمے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود سچا نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اسی کلمے کی وجہ سے انسان کی جان اور انسان کا مال امن میں ہو جاتا ہے. انسان کی جان اور انسان کا مال امن میں ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں. تو جب وہ کہہ دیں گے فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال بچا لیں گے، اپنی جان اور اپنا مال بچا لیں گے. تو عزیز دوستو، کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ جان اور مال کی حفاظت ہے. جان اور مال کی اس میں حفاظت ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس کے خون کی حرمت کرے یا اس کا مال چھینے. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ شاخ ہے. ایمان کی کئی شاخیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الایمان بضع و 70 شعبہ، الایمان بضع و 70 شعبہ،
ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں. فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے جو اونچی شاخ ہے، جو اونچا شعبہ ہے، وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا سب سے اونچی شاخ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے کم شعبہ ہے ایمان کا، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اس کے بعد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا اور شرم کرنا بھی ایمان میں سے ہے. ایمان کی خصلت ہے اور ایمان کی شاخ ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے جو 3 ارکان ہیں، تینوں کے تینوں بتا دیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل میں ہے، ایمان صرف دل میں ہے. مگر اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایمان قول بھی شامل ہے، اور ایمان میں دل کا عمل بھی شامل ہے، اور ایمان میں دوسرے اعضاء کا، جسم کے دوسرے اعضاء کا عمل بھی شامل ہے. ایمان میں تینوں چیزیں شامل ہیں. ایمان صرف دل میں نہیں ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. تو ایمان کے بارے میں انشاءاللہ مزید جو معلومات ہے وہ ایمان کے موضوع میں بیان کریں گے. اسی طرح بھائیو، کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہے کہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر ہے. تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، اس کے ذکر میں بھی اتنا اخلاص پایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کے ذکر، کیونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، کلمۃ التوحید، کلمۃ الاخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام عبادات میں خلوص کی اساس ہے، تمام عبادت میں خلوص کی اساس ہے. تو اسی لیے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں بھی اتنا اخلاص ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی دوسرے شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں ایسے حروف شامل ہیں جن میں ہونٹ نہیں ہلتے، ایسے حروف شامل ہیں جن میں ہونٹ نہیں ہلتے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا. مگر کوئی دوسرا ذکر کرے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، تو اس میں ہونٹ ہلتے ہیں. مگر لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے. ایسا ذکر، ایسا اخلاص والا ذکر ہے جس کے ذکر کرنے والے کے بارے میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ فلاں ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسی طرح میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ عرفات کے دن جو سب سے افضل ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ذکر کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر ما قلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر دعاء دعاء یوم عرفہ، خیر دعاء یوم عرفہ. پورے سال میں کے دنوں میں جو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ کس دن کی دعا ہے؟ عرفات کے دن کی دعا ہے. اس کے بعد فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین جو دعا میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے وہ کیا دعا ہے؟
یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح میرے بھائیو لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، کیونکہ سب سے افضل ذکر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام میں سے ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب جو کلام ہے وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو لا الہ الا اللہ جو کلمۃ التوحید ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جس سے دعا کرنے سے ایک مسلمان کی دعا قبول ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے الاسم الاعظم سے دعا کرتا ہے، الاسم الاعظم سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الاعظم سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ اسم الاعظم جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم الاعظم سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ تو جب علماء کرام نے ان تینوں صورتوں میں دیکھا کہ وہ کون سے اسماء ہیں جو ان تینوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں، وہ کون سے اسماء ہیں، تو میرے بھائیو جو اسماء ان تینوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں وہ ایک تو الحی القیوم ہے، سورہ بقرہ میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورۃ آل عمران میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بھی ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى۔ تو تینوں صورتوں میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور الحی القیوم بھی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم الاعظم جس سے دعا قبول ہو جاتی ہو وہ یہ تینوں اسماء ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ اور الحی اور القیوم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو شخص ذو النون کی دعوت سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ذو النون یونس علیہ السلام کا لقب ہے، جو مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو میرے بھائیو یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اندھیروں میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کیا، توحید سب سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی، سبحانک کہ تیری ذات پاک ہے تمام نقص اور عیوب سے، انی کنت من الظالمین، پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعوت ذی النون سے دعا کرے اس شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو ایک مسلمان کا اس دنیا سے نکلتے ہوئے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اس دنیا سے نکلتے ہوئے ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، میرے بھائیو اس بارے میں بہت سے قصے ہیں۔
ایسے قصے بھی ہیں جن سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ کہتے تھے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ ایسے قصے بھی ہیں کہ جن سے کہا جاتا تھا موت کے وقت کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ کہتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ پہ پہنچا دو۔ جن سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو موت کے وقت تو وہ بات کرتے جس بات پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہوتی۔ ایک مرتبہ ان قصوں میں ان علماء کلام کے بھی قصے شامل ہیں کہ ایک عالم حدیث کے پاس دوسرے ان کے شاگرد کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث پاک، یہ کس سند سے ہے؟ اس کی پوری سند بیان کرو۔ ایک عالم دین، ان کی موت کا وقت آیا ہوا ہے، اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کے شاگرد اس حدیث کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ حدیث کن صحابی سے مروی ہے، اور ان صحابی سے کس نے روایت کی، اور ان سے کس نے روایت کی، اور ان سے کس نے روایت کی۔ تو میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شاگرد کے ذہن میں وہ روایت نہ آ رہی تھی، وہ سند، جس سند سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ جو محدث تھے جن کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ تو بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے اٹھے اور انہیں پتہ چلا کہ میرے شاگرد اس حدیث کی سند تلاش کر رہے ہیں، فرمایا کہ حدثنا فلان، اپنے موت کے بستر پہ کہتے ہیں حدثنا فلان، کہ مجھے ہمیں یہ حدیث ہمارے فلاں استاد نے بیان کی ہے۔ قال حدثنا فلان، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ قال حدثنا فلان عن فلان، اس کے بعد صحابی کا نام لے کے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، بس اتنی حدیث بیان کی اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ حدیث بھی پوری بیان نہیں کی، لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، یہاں تک حدیث بیان کی اور اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ اسی طرح میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور ان سے کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے لا۔ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے اٹھے تو ان سے پوچھا گیا امام صاحب، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور آپ کہتے ہیں لا۔ امام صاحب نے فرمایا میرے پاس شیطان آیا تھا۔ کون آیا میرے پاس؟ شیطان آیا اور کہا احمد تم آج جیت گئے۔ میں نے اس سے کہا لا، ابھی نہیں جیتا۔ پھر اس کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اور بھی میرے بھائیوں بہت سے قصے ہیں، مگر وقت کم ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کی فضیلت میں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن ترازو میں اور میزان میں سب سے بھاری جو کلمہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، ایک شخص لایا جائے گا میزان کے پاس، ترازو کے پاس۔ اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ اس کے پاس 99 دفتر ہوں گے، 99 99 سجلا
ہر سجل، ایک دفتر جو ہوگا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا. ہر ایک کاپی، ہر ایک دفتر زمین اور آسمان کے برابر ہوگا، زمین سے لے کے آسمان تک ہوگا. تو اس کی جو برائیاں تولی جائیں گی، کس میں؟ ترازو میں، میزان میں تولی جائیں گی. تو وہ کہے گا میری کون سی نیکی ہے جس کے بدلے میں تم یہ تول رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے تمہاری ایک نیکی، ایک بطاقہ، ایک کارڈ ہے، ایک بطاقہ ہے جسے میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو اسے وہ بطاقہ دکھایا جائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو جب وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو تمام کی تمام جو سجلات اور تمام کی تمام جو دفتر اور کاپیاں، جو 99 جو کاپیاں ہوں گی، وہ اڑ جائیں گی اس بطاقے کے سامنے. تو میرے بھائیو، قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی، سب سے بھاری جو کلمات ہوں گے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ آگ سے نجات ہے. اور لا الہ الا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سبب ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس کسی نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ مگر خلوص دل سے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہا خلوص دل سے، اخلاص سے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہوگا میری شفاعت کا قیامت کے دن. اسی طرح میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. مگر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں. جو عمل صالح نہیں کرے گا اس کی چابی کے دانت نہیں ہوں گے. جیسا کہ حسن البصری رحمہ اللہ نے اپنے قول میں بتایا کہ ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں. اگر لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی اور چابی ہے اور اس کے دانت نہیں ہوں گے تو اس سے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. عزیز دوستو اور بھائیو، یہ تھے چند فضائل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے. اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک اور ہمارا موضوع ہے الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، الایمان باسماء اللہ و صفاتہ. میرے بھائیو، اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اور اس کائنات کو رزق دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک میں بتائی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں بتائی ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. ان ناموں پہ اور ان صفات پہ ہم نے اس طرح ایمان لانا ہے، اس طرح ہم نے ایمان لانا ہے جس طرح ان کا ذکر ہوا ہے، جس طرح کلام پاک میں یا احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہوا ہے، جس طرح قرآن اور سنت میں آئی ہیں وہ صفات اور وہ اسماء. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کو کہا تھا کہ کیوں تم اس کو سجدہ نہیں کرتے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اور جب یہودیوں نے کہا، یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کو بھی نہیں چھوڑا.
رب ذوالجلال کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بلکہ انہی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان پہ لعنت ہو جو وہ کہتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس کو رزق دیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے اپنے خزانے میں سے. ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، مگر دو ہاتھ کس طرح ہیں؟ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں اسی طرح اس کے ہاتھ ہیں. اب چیونٹی کا جو ہاتھ ہے وہ اس طرح ہے جتنا اس کو لائق ہے، ہاتھی کا جو ہاتھ ہے وہ اتنا ہے جتنا اس کے لیے لائق ہے. انسان کا بھی اتنا ہاتھ ہے جتنا اس کی جسامت کے لائق ہے، اس کے ذات کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. وکلتا یدیہ یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. اسی طرح میرے بھائیو اور بھی اسماء اور صفات میں بہت سی مثالیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اصول ہیں توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے. مگر یہ سب سے پہلا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پہ اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں آیا، اور جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے طریقے پہ، یعنی سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم نے ان اسماء اور صفات پہ ایمان لانا ہے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تمثیل کے اور بغیر تحریف کے اور بغیر تکییف کے. ان کے بارے میں، ان تمام اصول اور قواعد کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں تفصیل سے بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.